کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے, اتنا کچھ کرنا, آخری دن میں کیا کروں, اینڈ دین اس سے ہی ہوتا ہے کہ وہ نا ایک اگین پیرالسس کریٹ ہوتا ہے کہ اچھا کیونکہ نا ایک آدھ دن میں اگر نہیں ہوا نا, لائک دے ناٹ ریچنگ دیٹ پیک لیول, تو کہتے ہیں وہ پھر نا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہوگا, سارے آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گیا, اور غصہ بلکہ غصہ آتا ہے اپنے پہ, اور پھر اپنے آپ کو نا انسان لوزر بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہاں سارے بیٹھ کے اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں, میں تو اس لیول پہ نہیں ہوں, مجھے تو یہ نہیں ہو رہا. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا چلیں آپ نا لیٹس پلان اٹ پراپرلی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں چلے آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ لوزر ہیں, آپ لوزر ہیں. سو دیکھیں ایک تو ہم نا ٹاپ سے نیچے لے کے آتے ہیں کہ کہاں تک آپ کیا کام کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں, لسنرز ہیں, ان کو کچھ پریکٹیکل ٹپس ملیں اور وہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں. دیکھیں ایک تو ہے جو آپ میں سے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے, اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں, آپ جا کے 10 دن وہاں گزارتے ہیں, الحمدللہ یو ول فائنڈ لیلۃ القدر, وہ رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے, وہ بھی آپ کو مل جائے گی. ہوپ فلی یو ول ناٹ بی ویسٹنگ یور ٹائم ان اعتکاف, بیکاز اعتکاف میں بھی چلے جانا بھی ہے نا کہ ٹکٹ مار دی گئی, میں مسجد میں آ گیا. اب کیونکہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے سب اعتکاف کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب ایک میں بھائی کو جانتا ہوں, وہ اعتکاف میں اللہ معاف کرے یار لڑکا سا تھا, وہ اعتکاف میں باقی بھائیوں کی چیزیں چوری کرتا تھا, کسی کے ایئر پوڈس کسی کا فون غائب کر دی, اللہ عالم. تو اچھا مجھے یاد ہے ایک زمانے میں نا میں فیصل مسجد میں وہاں بھی تھے, فیصل مسجد میں تراویح پڑھتا تھا, تو وہاں پہ نا وہ امام صاحب آخری عشرے کی بات ہے, باقاعدہ طور پر امام صاحب, کیونکہ فیصل مسجد میں عوام کا سمندر آیا ہوتا ہے جو اعتکاف بیٹھا ہوا ہے, تو امام صاحب باقاعدہ طور پر جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں ان کو ڈانٹتے تھے, یعنی تراویح کے دوران, یعنی تراویح ہو رہی ہے نا, 2 رکعت پڑھی, پھر پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر 4 کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر کوئی 6 یا 8 پہ جا کے نا وہ باقاعدہ طور پر ڈانٹتے تھے کہ یار آپ لوگ کرنے کیا آئے ہیں یہاں پہ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے پیچھے شور مچایا ہوا ہے, ادھر آپ نے پارٹی آن کی ہوئی ہے, ادھر آپ چائے پی رہے ہیں, مطلب آپ اعتکاف بیٹھنے آئے ہیں اور آپ تراویح بھی نہیں پڑھ رہے, اللہ اکبر, اور فرض نمازوں میں بھی آپ ڈنڈیاں مار رہے ہیں, تو یہ کون سی تو گھر سے بھاگنے کا بھی طریقہ بن گیا کافی لڑکوں کے لیے, گھر سے بھاگنے کا بھی. لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ اگر آپ فرائض پہ عمل کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں اور گپ شپ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہیں, تو پھر اٹس گڈ تھنگ. مطلب موسٹ لائکلی انشاءاللہ اگر آپ اعتکاف بیٹھے ہیں, موسٹ لائکلی آپ اپنے آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ میں لے کے آئیں, سارا دن کچھ نہ کچھ سنتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, اور کہیں یہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ آپ ہائپر روٹین سے آ کے کسی نے آپ کو زبردستی اعتکاف اٹھا دیے, جو بھی کچھ ہوا ہے, یا خود آپ آئیں, تو اس ہائپر روٹین سے اس میں آنا, اور بائی دا ٹائم یو لیو فرام دا مسجد, جب اعتکاف ختم ہوگا اور آپ واپس گھر جائیں گے, اور آپ کا اگر ایون ہاف اچھا اعتکاف گزر گیا نا, آپ کی فیل ہوگا کہ آپ ایک نئی دنیا میں آ رہے ہیں, یعنی دا ورلڈ ول ناٹ لک دا سیم اینی مور, اٹ ول لک لائک یار میں کہاں آ گیا ہوں, لٹرلی فیلنگ آتی ہے. آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ یار کیا کر رہے ہیں سارے, گاڑیاں جا رہی ہیں, یہ ادھر جا رہا ہے, وہ ادھر جا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں یار. آئی مین یو فیل لائک تھوڑا سا نا ایک وہ ڈسٹوپین سا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ گھر آتے ہو, سب سے ملتے ہو, سارے بڑے ہائپر ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ بڑے میلو ہوئے ہوتے ہو, یو نو, یو لائک اچھا ایکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ, ایکٹ آپ کرتے ہو, اب تو مر جانا ہے. نہیں ہار تو پہنا دو. اچھا جو اعتکاف بیٹھے تھے, ہمارے ایک بھائی تھے, لوگ کہتے تھے کہ اگر فرض نمازیں فرض نہ ہوتی نا تو تبھی سوتے رہتے. تو یعنی اعتکاف اس طرح نہیں گزارنا, اعتکاف از ٹو ہیو ویکفل نائٹس, اور اٹھ کے گزارنا. اس میں کئی ہماری خواتین جو ہے نا وہ اچھا جو اعتکاف اس طرح نہیں بیٹھ سکتی. دیکھیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کئی لوگ مجھے پتہ ہے رمضان میں اہتمام یہ کرتے ہیں کہ کوئی گھر کا ایسا کونا بنا لیتے ہیں جہاں پہ چپ کر کے قرآن پڑھنا, عبادت کرنا, ایک پریئر ایریا یا پریئر روم یا پریئر کارنر ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ, خواتین سے میں بات کر رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ ٹائم اگر آپ وہاں پہ بھی گزار سکتے ہیں تو دیٹس فیئر انف, یعنی ان دا سینس کہ آپ کا جو آخری عشرہ تھا وہ میکسیمم ٹائم عبادات میں, ظاہری بات ہے آپ کی اور رسپانسبلٹیز بھی ہوں گی, آپ نے گھر میں فیملی کو اٹینڈ کرنا ہے, کھانا پکانے کے اندر انوالو ہونا ہے, اور دیگر کام ہوتے ہیں, اور یہ مردوں پہ بھی اپلائی کرتا ہے. یعنی جو اعتکاف نہیں بھی بیٹھ سکتا نا, فار ایگزامپل اس کے لیے مشکل ہے, یار میں 9 to 5 کام کرتا ہوں, میں میرے اوپر یہ گھر میں کوئی ایسی جگہ بنا لیں جہاں پہ یو فائنڈ کہ یار مجھے جب اپنا سالیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے نا, میں وہاں جا کے آرام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, جو بھی میرے معاملات ہیں. تو کوئی نہ کوئی ہمارا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے. اور دیکھیں جب آخری عشرے کے اندر اسپیشلی جو طاق آتے ہیں نا, اس میں ہمارا ایک تھوڑا سا ایڈوانس لیول گیم پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کسی بھی مال کے اندر اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی سیل لگی ہوئی ہے, اور سیل جو ہے وہ کوئی عام سیل نہیں ہے, وہ 99.9% آف ہوا ہے,
99.9. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ روپے کی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں مل رہی ہے اور کروڑ کی چیز 10,000 میں مل رہی ہے. سو امیجن کریں اس مال کے گراؤنڈ فلور پہ نا جتنی بھی یہ نئی گاڑیاں آ رہی ہیں نا آج کل, یہ BYD جیکو شیکو, یہ وہ سب کے شو روم بنے ہوئے اور لیٹسٹ ماڈلس کھڑے ہوئے ہیں, اور باقی فلورس کے اوپر کپڑے, جوتے, ہینڈ بیگز, یہ وہ واچز, جو مرضی سامان پڑا ہوا ہے, اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی 99.9% آف لگا ہوا ہے اور بس کل کا دن ہی ہے, کل کا دن ہے, اگلے دن ہم جائیں گے تو فل 100% پے کریں گے. آج آ کے لیں گے آپ کو 99.9 میں آف ملے گا, اگلے دن جاؤ گے فل پرائس ملے گی آپ کے پاس. خرم کے چہرے پہ نا خوشی کے اثرات ہیں ابھی, اس کو لگ رہا ہے اصل میں ایسا ہو رہا ہے. چلے اچھی بات ہے, وہ بھی جلائز کر رہے ہیں نا, میں سے ڈاکٹر ہے, میں تاک رہا تو میں جا رہا تھا, وہ گاڑی میں چلا گیا. تو دیکھیں اگر یہ اتنی بڑی آفر آتی ہے اور ہمارے پاس کیش بھی پڑا ہوا ہے, ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نا مال کی, کہ کوئی جو ہے نا پکڑ دکڑ نہیں ہوگی, مار کٹائی نہیں ہوگی, آرام سے آپ جائیں, سکون سے شاپنگ کریں, پورے آپ کے پاس 24 آورز ہیں, ڈو واٹ ایور یو لائک. اب اس آفر کے بعد بھی کوئی گھر میں سوتا رہ جائے یا شاپنگ کسی اور طرف نکل جائے کھانا کھانے کے لیے یا ٹائم ضائع کرے, تو آپ کہیں گے یار بڑا بدبخت انسان ہے, اتنی بڑی آفر تھی یار تم, یعنی آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا نا, آپ کچھ لے لیتے وہاں سے, اگلے دن بیچتے, لازمی پروفٹ ہی تھا, یعنی 99.9 پہ آپ 1% کا بھی پروفٹ دیتے تو پروفٹ آپ کو ہوتا, آپ وہ پیسے بچاتے, آپ استعمال کرتے. لیکن جو بندہ اس سے محروم رہے گا آپ کہیں گے ظاہری بات ہے یہ بہت ہی کوئی بدبخت انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں یہ کہا, یعنی کہ جب جبریل امین نے دعا کی تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اس سے اپنے گناہ نہیں بخشا سکا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آمین. یعنی آپ سوچیں کہ لیلۃ القدر آئی, وہ ٹائم جب جنت کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, سرکش شیاطین بند ہیں, اور ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور یعنی یہ جو میں نے ایگزامپل دی نا آپ کو مال والی, یہ چھوٹی ایگزامپل ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو واٹ اللہ از ولنگ ٹو گیو یو ان دیز 10 نائٹس اسپیشلی. لیلۃ القدر اگر آپ نے پا لی, سمجھو آپ کو لاٹری نکل آئی آپ کی. تو اسی نیت سے, اسی انٹینسٹی سے پلان کریں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اسپیشلی مردوں کے لیے خاص طور پہ اور خواتین کے لیے جنرلی. آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر کی جماعت سے پڑھیں, پوری رات کی عبادت آپ کی لکھی جاتی ہے. مشکل کام ہے کوئی؟ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر, یہ تو لیلۃ القدر پا لیا آپ نے صرف یہ 2 کام کرنے سے. آپ حدیث میں آتا ہے قیام کریں امام کے ساتھ, شروع کریں امام کے ساتھ ختم کریں, یہ بھی پوری رات قیام میں, یعنی 2 راتیں تو آپ کی ہوگی صرف 2 چیزیں کرنے سے, اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا. اور پھر جب بھی قیام میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے گا اس کی بھی پوری رات عبادت میں. اور جہاں پہ بھی آپ تراویح پڑھیں گے, یا اگر آپ گھر میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل 100 آیات پڑھ لیں یار, کتنی آپ آخری جز کی پڑھنا شروع کریں گے, 2.5 صورتیں ہیں ٹوٹل کی, سورہ نبا, سورہ نازیات, ایک اور ساتھ ایڈ کر لیں, 100 آیتیں پوری ہو جائیں گی آپ کی. تو کہا جا رہا ہے یہ بھی پوری رات کی عبادت ہے. تو آپ کو لٹرلی آخری عشرے میں 3 نائٹس آف ورشپ مل سکتا ہے جسٹ بائی ڈوئنگ دیز ویری ویری اسمال تھنگس. سو ٹینشن نہیں لیں. تراویح لوگ, میں نا دیکھتا ہوں کہ تراویح لوگ یا تو 4 پڑھ کے نکل جاتے ہیں, یا پھر امام سے ساری تراویح پڑھی اور وطر کی سے پہلے نکل گئے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اسٹرینج بات ہے. یعنی اگر امام شفٹ بھی ہونا, جیسے حرمین میں امام شفٹ ہوتے ہیں, امام کے ساتھ شروع کرنے میں ختم کرنے مطلب یہ نہیں کہ صرف اس امام کے ساتھ پرٹیکولر کے ساتھ, نو, وہ جو صلات ہے نا وہ پوری, وہ صلات شروع کریں اور اینڈ کر لیں آپ. تو یعنی ڈونٹ لیو کہ آپ نے سارا ٹائم کھڑے ہوئے ہو, ماشاء اللہ اللہ آپ کو اجر دے گا, تو وائی یو آر لوزنگ آؤٹ آن اے بگ ریوارڈ, تو وطر بھی اس کے ساتھ ہی ختم کر لو. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وطر نہ اکیلے پڑھیں گے اور لمبا پڑھیں گے, حالانکہ وہ ادھر جب امام کے ساتھ پڑھ لیں گے نا تو ان کو اجر بھی ملے گا, and they can pray additionally when they are in their houses. وہ پڑھ لیں انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھنا رمضان میں اسپیشلی ثابت ہے, 2, 4 ایون حتیٰ کہ 40 بھی رکھتے. شیخ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرلی بھی آپ اگر, جیسے ہمارے شیخ ہیں نا شیخ فضل اللہ, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تو جان بوجھ کے جو ہے نا روکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وطر پڑھ کے جاؤ. جو کہتا ہے نا کہ میں گھر میں پڑھوں گا, نہیں ابھی پڑھو, شاید تم بھول نہ جاؤ, گھر میں جا کے تم اور مزید نفلی عبادت کر لینا, تو پڑھ کے جائیں پورا نا امام. ان راتوں میں بھی نا میں کہوں گا کہ ابھی فار ایگزامپل اب آخری عشرہ نا, آپ اگر یہ 3 چیزیں آپ نے ڈاؤن کر لی نا, عشاء جماعت سے, فجر جماعت سے, تراویح کا اہتمام کریں, اور اس میں ظاہری بات ہے 100 اگر آپ جو ہے نا آیات پڑھ لیتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تو یہ آپ کو 3 نائٹس مل چکی ہیں. یعنی لیلۃ القدر آپ 3 دفعہ پا لیں گے اگر آپ نے یہ کر دیا. اس کے علاوہ جو کرو گے وہ گریوی ہے, سارا بونس ہے. اچھا, اس کے علاوہ آخری عشرے میں نا راتوں میں اپنے گھر میں کوئی ڈبہ بنا لیں جس میں آپ چیریٹی ڈالیں. یعنی فار ایگزامپل آپ نے 1000 ڈالا, روز کا ڈالنا ہے, اور اپنی فیملی کو بھی انکریج کریں کہ بھئی یہ 1000 ڈال رہے ہیں, 500 ڈال رہے ہیں, 100 ڈال رہے ہیں, جو بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے, اور پھر وہ آپ کسی نہ کسی ٹائم پہ جا کے اس پیسے کو دے دیں. اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوئی تو کم از کم نہیں
تو وہ جو آپ نے چیریٹی ڈالی ہے نا وہ 83 ایئر سے کم از کم ملٹیپلائی ہو رہی ہے, یعنی ایز اف یو گیو دیٹ اماؤنٹ فار ایوری سنگل ڈے فار ایٹ لیسٹ 83 ایئرس. ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 میں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن کم از کم آپ کا 1000 ٹائمز ہے ایگزیکٹلی. سو 83 سے تو کم از کم ملٹیپلیکیشن لگ رہی ہے. سو آپ وہ کریں. پھر یہ کریں کہ اسپیشلی آخری عشرے میں نا جہاں پہ ہم عبادات کی بات کرتے ہیں, اپنی فیملی کو بٹھا کے, یعنی بہت مشکل کام نہیں ہے, آپ قرآن کی ایک آیت ترجمے سے پڑھ لیں فیملی کو بٹھا کے. تھوڑا سا کچھ لوگوں کو آکورڈ لگا, نہیں یار میرا فیملی سے ایسا مذاق نہیں ہے, یار مذاق ایسا کر لو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے آکورڈ ہوتے ہیں, رائٹ. سو انہوں نے کہا یار پلیز ایسا کر لو, یو نو. یعنی دیکھیں فار ایگزامپل نا کچھ لوگ اتنے فارمل نہیں ہوتے فیملی کے ساتھ نا کہ اچھا چلو جی ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں, تو لیکن تھوڑا سا آپ کو نا اہتمام کرنا پڑتا ہے. آپ سب کو اکٹھا کریں, کوئی حدیث پڑھ لیں. دیکھیں آپ کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا, کیونکہ جو قرآن پڑھا رہا ہے, دس از ون آف دا بیسٹ تھنگس that a believer can do, right? to learn the Quran and to teach it. اور آپ وہ ایک آیت جو آپ کو آتی ہے وہ آپ پڑھائیں, سمجھائیں, اس پہ غور کریں, ڈسکشن کریں. سبحان اللہ کتنے اس میں اعمال ہیں. پھر دعاؤں پہ ٹائم لگائیں, یعنی ٹیک سم ٹائم آؤٹ کہ جی آج میں ابھی نا 25 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے صرف دعائیں مانگنی ہیں, کیونکہ دعا خود عبادت ہے. تو ایک تو دعا کا ویسے ثواب مل رہا ہے آپ کو, دعا ہولی بات ہے, ویسے ثواب بھی مل رہا ہے اور دعا کے ویسے فائدے ہیں. تو تھوڑا سا نا اسمارٹلی پلے کریں تو اتنا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا. یعنی اگر آپ سوچیں نا کہ یار میں اوور برڈن ہو جاؤں گا, اچھا میں نے کیا کچھ کرنا ہے صبح سے لے کے رات تک, صبح تک پھر بعد سونا, اچھا پھر دیکھیں جان ہے تو جہان ہے, رائٹ. آخری عشرے میں بھی ورک آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے, رائٹ. اس سے تو نہیں کہ میں بیکاز آئی وانٹ ٹو گو لانگ ٹرم, رائٹ. مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں فٹ رہوں, ہیلدی رہوں, ایکٹیو رہوں, اور عبادات میں میرا دل لگے, نہ کہ میں لیزینس کے ساتھ مر کے وہ کر رہا ہوں. تو اپنی چیزوں کی نا اس لیے میں نے کہا پلان کر لیں. یار دیکھیں میں آپ کا اسکیجول نہیں جانتا, جو لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا, آئی ڈونٹ نو یور اسکیجول, آئی ڈونٹ نو آپ کے ایگزامس چل رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ آفس میں کام کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ مطلب کسی ایئر لائنس کے ساتھ منسلک ہیں, ٹریول بہت ہوتا ہے. سو واٹ ایور یور روٹین از, یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹیک اے پیس آف پیپر, اینڈ ایون آج موبائل فون بھی کھول کے اس پہ لکھنا شروع کر دیں کہ میری روٹین کیا ہے, میرے جو آفس آورز ہیں یا ورک آورز ہیں وہ کیا ہیں, اس کے ارد گرد پھر چیزوں کو ایڈجسٹ کریں جس طرح بھی آپ ہے. اور کوشش کریں کہ جو میں نے یہ جو عبادات کی چھوٹی سی چیزیں بتائی ہیں آپ کو, کہ جماعت کے ساتھ عشاء پڑھ لیں, فجر پڑھ لیں. اچھا اگر خواتین ہیں ان کے لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں جگہ نہیں ہوتی, یا تو کوئی گھر میں اہتمام کر لیں, جیسے کہ کچھ نا مطلب خواتین آپس میں کچھ ایسی عبادات کی چیزیں کر رہی ہیں, تو کوشش کریں کہ اپنی روٹین کے مطابق کوئی ایسا پلان بنائیں جو ڈویبل ہو, اوورلی ایگزیجریٹڈ نہ ہو, کہ آپ جب پہلے دن وہ نہیں ہوا تو آپ بالکل گیو اپ کر کے بیٹھ جائیں کہ بس میرے سے اتنا نہیں ہوگا, and I'm a loser and that's it, you know. برن آؤٹ جو ہے نا, برن آؤٹ ڈسٹرائز استقامہ, ٹھیک ہے. تو نو ڈاؤٹ آخری عشرہ تو برن آؤٹ کا ہے, اس میں تو آپ نے 5واں گیئر لگانا ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے اپنا برن آؤٹ نہیں کرنا. آپ نے پریکٹیکل اسٹیپ, جیسے آپ نے کہا اگین, اللہ کے نبی کی کمال کی حدیث ہے کہ دین یسر, دین از ایزی, ڈو ناٹ اوور برڈن یور سیلف ود اٹ, ادروائز یہ دین غالب آ جائے گا, تمہارے پہ غالب آ جائے گا, یعنی تم اس کو کنسسٹنٹلی نہیں کر پاؤ گے. تو رمضان کے بعد ایک ایسا اسکیجول بنائیں, سلو اینڈ اسٹڈی, احب الاعمال الی اللہ تعالیٰ ادومها وان قل, یعنی ہمیشہ ہوں ادومها وان قل, ہمیشہ کیے جائیں بٹ چھوڑے ہی کیوں نہ ہوں. تو اس میں نا میں ایک چیز ایڈ کروں گا, سبحان اللہ, ہم نے ویسے اس ٹاپک پہ اس رمضان بات نہیں کی, کاش ہم کرتے ہیں, وہ صدقہ ہے, اور قرآن بھرا پڑا صدقہ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ بس دے دیں, اللہ پہ توقع کر کے دے دیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدقۃ برہان, یہ آپ کے نا ایمان کی دلیل ہے. صدقہ وہی دے سکتا ہے جس کو آخرت کے دن کا یقین ہے. کہ آپ سبحان اللہ, ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا شیخ, اس میں نا انہوں نے ایک دانہ اور اس کے بعد وہ جو 7 سنابل کی جو ہے نا ان نے ڈپکشن کی ہوئی تھی کہ ایک دانہ سے کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو انہوں نے 100 کے نا 7 بنائے ہوئے تھے, اور اس میں 100 دانے تھے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو واپس ریٹرن کریں. سو بیسکلی طریقہ یہ ہے, ہمارا نا جو مسجد ہے نا جابی, اس میں نا جو خادم مسجد ہیں, وہ ٹینکی نا ابھی آدھی ہوتی ہے تو وہ ٹینکی بھر دیتے ہیں, وہ ٹینکی فل کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ اوور جو ہے نا وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اوور فلو بھی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی نا سبحان اللہ چاہتے ہیں کہ میں ٹینکی بھرتا رہوں گا, تم ٹوٹی نہ بند کرنا, تم ٹوٹیاں کھولو, تم بہاؤ, ٹینکی میرا کام ہے فل کرنا, وہ میں کرتا رہوں گا. جس دن تم نے ٹوٹیاں بند کر دی نا, اس دن ٹینکی اگر بھری تو بس پھر وہ اس کے بعد میں فل نہیں کروں گا. یعنی ہم اپنی ٹوٹیاں کھولیں اور کم از کم اتنا کریں. سبحان اللہ. کچھ پیکٹس میں نا, کچھ پیکٹ جو نہیں تھے پولیتھین کے پیکٹ جو یا جو سیل والے ہوتے ہیں, ان میں 3 کھجوریں ڈالیں
اور ایک پانی کی بوٹل ڈالیں اور گاڑی میں آفس سے گھر جاتے وقت یا اپنے گھر کے باہر بچوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ جو گزرا ہو نا اگر تو آپ کا گھر ایسے ان کو دیں, کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی کو افطار کرائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا افطار کرائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ایک کھجور بھی دے دیا نا. تو شیخ بتا رہے تھے کہ میں نا ایک دفعہ گھر جا رہا تھا اور میں لیٹ ہو گیا تھا لیکچر سے, کوشچن آنسرز کہتے ہیں کہ بالکل ابھی میں ہمارے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور میں گھر کے راستے میں ہوں رائٹ, تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس ٹائم پہ سبحان اللہ روڈ پہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے یہ پیکٹس پکڑے ہوئے تھے اور وہ پیکٹس لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا. کہتے ہیں میں نے گاڑی روکی, میں نے اس کو کہا جزاک اللہ خیر, میں نے کھجور سے افطاری کر لی. میں نے کہا, اور شیخ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار کتنا اسمارٹ بندہ ہے, کیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ لوگوں کو افطار کروا رہا ہے اس ٹائم پہ اور اس کو سارا اجر لیتا جا رہا ہے. سو دین از آل اباؤٹ ملٹیپلیکیشن آف گڈ ڈیڈز, اسمارٹ اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کریں, لوگوں کو افطاریاں کرائیں, یعنی افطار مطلب کھانا بانٹے لوگوں. عبداللہ بن عمر وہ غریبوں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے, مسکینوں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر دن آلٹرنیٹ ڈیز ڈیفائن کر لیں, یعنی ایسا کچھ میکینزم لازمی بنائیں ان وچ یو اسپینڈ. اور رمضان کا جو صدقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو ٹیسٹ یو کہ میرا بندہ کتنا خرچ کرتا ہے. قرآن میں اتنی آیات میں کیا کیا بتاؤں ان کے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ اتنا خاص کیوں ہوتا ہے؟ پورا مہینہ عبادت کا ہوتا ہے لیکن آخری 10 دن سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. انہی راتوں میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. سوچو, اگر کوئی انسان اس رات میں دعا کرے, عبادت کرے تو اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر مل سکتا ہے. اس لیے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم آخری عشرہ میں عبادت اور بھی زیادہ کرتے تھے, رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے. لیکن آج اکثر لوگ ان قیمتی راتوں کو موبائل، ویڈیوز یا بیکار چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں. یاد رکھو, یہ وہ راتیں ہیں جو شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملے, اس لیے انہیں ضائع مت ہونے دو. زیادہ نماز پڑھو, قرآن پڑھو, دعا کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو, کیونکہ ہو سکتا ہے انہی راتوں میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول ہو جائے.